بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا آپ کی پسند کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں۔ شکریہ۔ جاپان کی ناومی اوساکا نے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ٹینس سٹار بن گئی ہے۔ 5 سال تک ٹاپ پوزیشن پر راج کرنے والی سابق نمبر 1 سرینا ولیمز $1.4 ملین کے فرق سے دوسرے نمبر پر آنا پڑا۔ 2 بار کی گرینڈ سلیم چیمپئن نے گزشتہ سال $37.4 ملین کمائے۔ 22 سالہ جاپانی کھلاڑی نے $1.4 ملین کے فرق سے امریکی ٹینس سٹار سرینا ولیمز کو 4 سال بعد پوزیشن سے محروم کر دیا۔ آمدن میں مات کھانے والی سرینا ولیمز کو US اوپن 2018 کے فائنل میں بھی ناومی اوساکا سے شکست ہوئی تھی۔ کورونا کے باعث دنیا بھر میں اربوں لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں۔ معیشتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور کروڑوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مگر کیا یہ وبا کبھی ختم ہوگی یا اس کے خاتمے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ اس حوالے سے سائنسدانوں نے اپنی ایک سٹڈی میں وہ تاریخ بتائی ہے جس کے بعد کچھ ممالک میں کورونا کی وبا پوری طرح ختم ہو جائے گی۔ سنگاپور کے کچھ محققین نے کہا ہے کہ 30 ستمبر کے بعد برطانیہ میں کورونا پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ سنگاپور یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن نے اپنے تجزیے کے بعد تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 4 مہینے میں برطانیہ میں کورونا پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اٹلی میں 24 اکتوبر تک کورونا پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ امریکہ میں 11 نومبر تک کورونا ختم ہو پائے گا۔ اسی طرح سنگاپور میں 27 اکتوبر تک کورونا کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا۔ ترک صدر طیب اردوان نے پاکستانی صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ٹیلی فون کر کے پاکستانی قیادت اور قوم کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ترک صدر نے مرنے والوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی مشکل کی ہر گھڑی میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کورونا کی حفاظت کٹس کی فراہمی پر اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ طویل عرصے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ کسی وبا کی وجہ سے دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمان اپنے مذہبی دن کو سادگی سے منا رہے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام کے موقع پر مسلمان روایتی طور پر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس دن دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نئے لباس پہنے جاتے ہیں، تحائف اور میٹھی اشیاء کی تقسیم کی جاتی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی اور بنگلہ دیش سمیت تقریباً تمام ہی ممالک میں نماز عید کے اجتماعات کا سخت احتیاطی تدابیر کے ساتھ اہتمام کیا گیا، جبکہ کئی ممالک میں نماز کے اجتماعات کو محدود اور مختصر بھی کر دیا گیا۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی سرد لڑائی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ چین نے مزید کہا کہ کورونا سے ہونے والی تباہی کے علاوہ امریکہ کے ذریعے ایک سیاسی کورونا بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ چین کے شہر ووہان میں پچھلے سال کے آخر میں کورونا کی وبا کے شروع ہونے سے اب تک پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی نئے متاثرین سامنے نہیں آئے ہیں۔ پچھلے روز کسی نئے مریض میں کورونا کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق چین میں اب تک 84,081 افراد اس کورونا سے متاثر، جبکہ 4,638 افراد اس سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتایا ہے کہ ایسے نئے مریض جن میں علامات ظاہر نہیں ہو رہی، ان کی تعداد پچھلے روز کے 35 سے گھٹ کر 28 ہو گئی ہے۔ چین میں مارچ سے متاثرین کی تعداد میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے یومیہ اخراج میں 17% تک کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ کورونا کی عالمگیر وبا کے دوران گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ انکشاف برطانیہ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کیا ہے۔ انہوں نے پچھلے روز نیچر کلائمیٹ چینج نامی میگزین میں اپنی رپورٹ شائع کی۔ اس ٹیم نے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والے اعتبار سے 69 بڑے ممالک میں نقل و حرکت پر پابندی سے متعلق حکومتی پالیسیوں کا تجزیہ کیا۔ بھارتی شہر کولکتہ میں ہزاروں افراد نے حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لیا۔ ان افراد کا کہنا تھا کہ حکومتی رد عمل سست رہا اور وہ ابھی تک بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ سمندری طوفان کے نتیجے میں بنگلہ دیش اور بھارت میں ہلاکتوں کی تعداد 112 ہو چکی ہے۔
امدادی کارکن صورتحال میں قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ساتھ ہی کورونا کی وجہ سے شدید مشکلات درپیش ہیں۔ بالخصوص کولکتہ میں بجلی کا نظام 2 دن بعد بھی بحال نہیں ہو سکا، جبکہ کئی علاقوں میں بدستور سپلائی حالت برقرار ہے۔ پاکستان میں کورونا کا شکار افراد کی تعداد 56,349 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 1,170 لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 10,049 کورونا ٹیسٹ ہوئے اور 1,748 افراد میں کورونا کی نشاندہی ہوئی ہے، جس کے بعد مصدقہ مریضوں کی تعداد 56,349 پہنچ گئی ہے۔ چینی اور بھارتی اہلکاروں کے درمیان لداخ میں جھڑپ کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے، جن کے بعد چین نے بھارتی دستے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم بھارتی ہائی کمان کی جانب سے بات چیت کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم مودی کو اس پر بریفنگ دیتے ہوئے اسے شدید جھٹکا قرار دیا تھا۔ پاکستان میں عید کے دوسرے روز صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سندھ میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا بھی امکان ہے، جبکہ لاہور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب بھر میں ہلکی ہوائیں لو کی شکل اختیار کریں گی، جبکہ وادی کوٹا اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف اور موسم خشک رہے گا۔ آج صبح 11 بجے کراچی کا ٹیمپریچر 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گرمی کی شدت 37 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عید کا دسترخوان گوشت کے بغیر ادھورا رہتا ہے، لیکن مرغی کے گوشت کی قیمت کو جیسے پر ہی لگ گئے ہوں۔ عید کے دوسرے روز چکن کی قیمت 450 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر توفیق عمر بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر توفیق عمر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد توفیق عمر اپنے گھر میں قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر پی سی بی کی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور انہوں نے 44 ٹیسٹ اور 22 ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کر رکھی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ارطغرل کا کردار نبھانے والے ترک اداکار انجن الطان نے عید الفطر کے موقع پر پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد دینے کے ساتھ ایک خوبصورت پیغام بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میرے پاس آپ کی ناقابل یقین محبت اور پذیرائی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں جو آپ پی ٹی وی کے ارطغرل غازی اردو ڈرامے کو دے رہے ہیں۔ تربوز کا باقاعدہ استعمال آپ کی جلد کو خوبصورت اور روشن بناتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کا ذائقہ اسی وقت بھاتا ہے جب تربوز میٹھا اور پکا ہوا ہو۔ پکے اور لال میٹھے تربوز کی شناخت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ تربوز ہموار اور یکساں گلائی کے ساتھ ہو اور اس پر کوئی خاص نشان یا کٹ کا نشان نہ ہو۔ غیر ہموار سطح کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نمو کے دوران تربوز کو اچھی طرح سورج کی روشنی نہیں ملی ہو، جس کا مطلب ہے کہ پھل مکمل طور پر پکا نہیں ہوا ہے۔ تربوز کو ہاتھ میں اٹھا کر ضرور دیکھیں اور تسلی کریں کہ اس کا وزن اس کی جسامت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جو تربوز بھاری ہوگا وہی میٹھا اور تیار ہوگا۔ اسی اصول کو دوسرے پھلوں کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ تربوز زمین پر رکھے ہوتے ہیں اور وہیں پکتے ہیں، لیکن جو حصہ زمین کو چھوتا ہے وہ ہلکا یا بہت گہرا پیلا ہو سکتا ہے۔ اسے فیلڈ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ دھوپ نہ پہنچنے سے یہ حصہ مکمل طور پر تو سبز نہیں ہوتا، لیکن ہلکا اور گہرا پیلا ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دھبا جتنا گہرا ہوگا پھل اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔